بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صحیح مسلم میں سنی علم و رجال کے لحاظ سے اگر آپ سنی علم و رجال اور شیعہ بلیو کرتے ہیں، سنی علم و رجال کے لحاظ سے صحیح مسلم حدیث ہے جس میں لکھا ہے ابن عباس نے کہا کہ جمعرات، اور کتنا ٹریجک تھا وہ جمعرات، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کاغذ اور قلم لا کے دو تاکہ میں تمہیں ایک ایسی کتب لکھ کے دوں جو تمہیں گمراہی سے محفوظ رکھے گی۔ عمر بن الخطاب نے کہا کہ بے شک رسول اللہ کو ڈیلیریم ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے اصحاب کے بیچ بحث ہونا شروع ہو گئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان کو کہا کہ باہر نکل جاؤ۔ اور اس کے بعد حسن سنی احادیث، ریلائبل سنی احادیث، چین آف نیریٹرز علم الرجال کے لحاظ سے اس میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیت لکھی، اس پہ سٹیمپ کی۔ کوشچن یہ ہے کہ جو چیز گمراہی سے نجات ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت غلط ہے، مسلمان مانتا ہے فرقہ واریت غلط ہے، فرقوں میں نہیں بٹنا، 73 میں سے ایک فرقہ صحیح ہے، یہ سنی صحیح سند کی حدیث میں ہے، شیعہ احادیث میں، شیعوں کی حدیث میں اس کی اور وضاحت کی گئی ہے۔ صحیح سب مانتے ہیں 73 فرقے والے حدیث، اس میں سے ایک فرقہ جنت میں ہوگا، 72 جہنم میں ہوں گے، استغفر اللہ۔ تو یہ سب مانتے ہیں کہ 73 فرقے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی شہادت سے پہلے، ان کی شہادت کے وقت یہ فرقہ واریت ہونی تھی، فرقے بننے تھے۔ تو یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی شہادت کے 3-4 دن پہلے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی کتاب لکھ کے دوں جو تمہیں گمراہی سے محفوظ رکھے گی۔ یہ کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا کہ وہ فرقہ واریت سے، مطلب کہ فرقے 72 گھٹیا جہنمی فرقوں سے کی گمراہی سے بچانے والی ایک چیز لکھنا چاہتے تھے۔ اب اگر آپ نے وہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ڈھونڈنا ہے تو آپ کو وہ چیز چاہیے جو گمراہی سے محفوظ رکھے گی۔ چھوٹی سی بھی عقل و انسان میں اس کو پتہ ہے کہ یہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی وصیت ہے۔ موت سے پہلے مسلمان وصیت لکھتا ہے، فرض ہے۔ قرآن میں سورہ البقرہ آیت 180 میں لکھا ہوا ہے کہ ہر مسلمان پہ وصیت لکھنا فرض ہے، ورنہ وہ گنہگار ہے۔ مسلمان وصیت لکھے بغیر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ تو میرا کویسچن، بلکہ میں کویسچن کیا کروں، میں آنسر دوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے وصیت جو لکھی جو گمراہی سے محفوظ رکھے گی، وہ کس فرقے کے پاس ہے آخر؟ کیا آپ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنی زندگی میں معجزات دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے، یا 100 یا سینکڑوں یا ہزاروں یا لاکھوں معجزات دیکھے ہیں؟ میں آپ کو ایک معجزہ بیان کر کے دیتا ہوں۔ یہ وصیت ایک فرقے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسی فرقے میں ایک ہی ریفرنس میں ہے۔ یہ وصیت صرف ایک ریفرنس میں ہے، کوئی اور وصیت نہیں لکھی گئی، کوئی دوسری وصیت نہیں ہے، کوئی فیک نہیں کر پایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی شہادت کی رات میں۔ اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے غدیر خم پہ بھی امام علی علیہ السلام کو اپوائنٹ کیا تھا۔ تھرسڈے سے پہلے
تو تھرسڈے کو جو وصیت لکھنی تھی اس کے بعد کہاں ہے؟ صرف ایک ریفرنس ہے. اب وہ جس فرقے کی ہے وہ فرقہ پھر کیا 73 میں سے کون سا ہے؟ اس میں وصیت میں لکھا ہوا ہے ابو ذر، سلمان فارسی اور ایک اور اچھے صحابی الحمدللہ علیہم السلام، انہوں نے روایت کی، مطلب انہیں وٹنس کیا. روایت تو ایک بہت افضل انسان سے ہے کہ اے علی علیہ السلام کاغذ اور قلم لے کے آؤ. پھر انہوں نے اپنی وصیت لکھی شہادت کی رات، منڈے کی شہادت کی رات، جب تک انہوں نے کہا اے علی میرے بعد 12 امام ہوں گے اور ان کے بعد 12 مہدیین ہوں گے، اے علی تم ان میں سے سب سے پہلے امام ہو، علی المرتضی، فاروق اعظم، صدیق اکبر، یہ المہدی، یہ لقب تمہارے علاوہ کسی کے لیے سوٹ نہیں کرتے. اے علی تم میری امت پہ محافظ ہو اور میری عورتوں پر جس کو تم بجا لاؤ گے وہ میرے سے قیامت کے دن ملے گی، اور جس کو تم چھوڑ دو گے نہ میں اس کو دیکھوں گا نہ وہ مجھے دیکھے گی. اے علی جب تمہیں وفات قریب پہنچے تو اس کو اپنے بیٹے الحسن کے سپرد کر دو. اے علی جب اس کو وفات قریب پہنچے اس کو میرے بیٹے الحسین الشہید کو سپرد کر دو. جب اس کو وفات قریب پہنچے تو وہ اس کو اپنے بیٹے علی زین العابدین کو سپرد کر دے. جب اس کو وفات قریب پہنچے تو وہ اپنے بیٹے محمد الباقر کو سپرد کر دے. جب اس کو وفات قریب پہنچے وہ اپنے بیٹے جعفر الصادق کو سپرد کر دے. جب اس کو وفات قریب پہنچے وہ اپنے بیٹے موسیٰ الکاظم کو سپرد کر دے. جب اس کو وفات قریب پہنچے وہ اپنے بیٹے علی الرضا کو سپرد کر دے. جب اس کو وفات قریب پہنچے تو وہ اپنے بیٹے محمد الجواد کو سپرد کر دے. جب اس کو وفات قریب پہنچے تو وہ اپنے بیٹے علی الہادی کو سپرد کر دے. جب اس کو وفات قریب پہنچے تو وہ اس کو اپنے بیٹے حسن العسکری کو سپرد کر دے. جب اس کو وفات قریب پہنچے وہ اپنے بیٹے محمد المہدی کو سپرد کر دے، محمد کو سپرد کر دے جو آل محمد کا المتحفظ ہے. پس یہ 12 امام ہیں اور ان کے بعد 12 مہدیین ہیں. تو جب اللہ اس کو قریب بلائے، وفا عیسیٰ کے لیے بھی یوز ہوا ہے، قریب بلانا ہوتا ہے اس کا مطلب. جب اس کو اللہ قریب بلائے، غیبت، جب اس کو اللہ قریب بلائے تو وہ اس کو اپنے بیٹے کے سپرد کر دے جو قریبیوں میں سے سب سے پہلا ہے. اس کے 3 نام ہیں، ایک میرا اور ایک میرے والد جیسا احمد عبداللہ، اور تیسرا نام ہے المہدی، اور وہ مومنین میں سے پہلا مومن ہوگا. 313 کی بات ہو رہی ہے نا، obviously 313 کی بات ہو رہی ہے، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے. اور یہاں پہ وصیت میں لکھا ہوا ہے کہ المہدی لقب علی کے علاوہ کسی کے لیے سوٹ نہیں کرتا جیسے فاروق اعظم اور صدیق اکبر، کیونکہ وہ کامل امام ہے. تو اس میں کیا بری بات ہے کہ المہدی جس کا مطلب ہدایت یافتہ ہوتا ہے، صحیح طرح سے ہدایت یافتہ، یہ 12 کے 12 اماموں کے لیے نہیں یوز ہو سکتا کیا؟ کیونکہ 12ویں امام کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، حالانکہ کامل طور پہ علی علیہ السلام کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو کیا یہ 12 کے 12 اماموں کے لیے نہیں یوز ہو سکتا؟ تو ان کی اولاد، ان کے جو خلفاء ہیں ان کے لیے المہدی 12ویں امام بھی ہیں، 11ویں امام بھی ہیں، 10ویں امام بھی ہیں، 13واں خلیفہ بھی ہے. 12 کے 12 مہدیین ہیں، 12 مہدیین امام ہیں، 12 امام مہدیین ہیں. لقب کی بات نہیں ہے، 12 امام لقب سب کے لیے یوز ہوتا ہے. کیا علی ید اللہ نہیں ہے؟ کیا محمد ید اللہ نہیں ہے؟ کیا حسن حسین فاطمہ ید اللہ نہیں ہے؟ سارے اچھے لقب ان سب سے بڑے خاندان اہل بیت کے لیے ہیں، اور ایچ ٹو ہز اون ڈگری، اپنے اپنے درجے پہ. عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم کے لیے بھی سارے لقب ہیں. اگر ایک لقب موسیٰ کے لیے بھی ہے تو اہل بیت کے لیے کیوں نہیں ہے؟
تو آپ لقب کی عبادت نہ کریں نا. 12 امام ایک لقب ہے، مہدیین کے لیے بھی ہے، مہدی لقب ہے، 12 امام کے لیے بھی ہے. تو یہاں پہ آپ گڑبڑ نہ کریں. یہ وصیت جو میں نے بیان کی ہے اس کا ریفرنس شیعہ کتب اثنا عشر، آبویسلی جو میں نے 12 اماموں کا نام بیان کیا ہے، شیعہ کتب اثنا عشر، غیبت توسی صفحہ 150. شیخ توسی شیعوں کے 4 سب سے بڑے اسکالرز میں سے ایک ہیں، جن کی وجہ سے شیعہ احادیث آج تک ہمارے پاس ہیں، قائم ہیں. شیخ توسی، شیخ صدوق یہ نہ ہوتے شیعہ اسلام کا پتہ نہیں کیا حال ہوتا. لیکن اللہ کے پاس طریقے ہیں، اور اللہ نے ان کو آنر کیا ہے کہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے ظاہری طور پہ پائنیئرز آف شیعہ اسلام بنایا ہے. حقاً تو علی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پائنیئر ہیں آبویسلی، اس طرح سے اللہ پائنیئر ہے حقاً آبویسلی. ہم لفظوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم اس ذات کی عبادت کرتے ہیں اس کو پہچانا نہیں جا سکتا. دی ان نون، لا شریک لہ، لا شریک لہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو پہچانا نہیں جا سکتا. آپ ایک امیجنیشن اس کو دے دیتے ہیں تو آپ نے شرک کیا ہے. آپ اس کو کچھ بھی دے دیتے ہیں، آپ اس کو ایک ڈیفینیشن دیتے ہیں، آپ نے شرک کیا ہے. ڈیفینیشن سورہ الکہف کی آیت 109 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے الفاظ بیان ہو ہی نہیں سکتے، پورے سمندر ایگزاسٹ ہو جائیں گے چاہے ان کو سپلیمنٹری انک دی جائے، سپلی جس کو کہتے ہیں انک دی جائے، پھر بھی نہیں اللہ کے الفاظ لکھے جا سکتے. تو آپ اللہ کو ایک لفظ میں ڈیفینیشن کیسے دے رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ. تو پوائنٹ اصل میں یہ ہے، جو توحید بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اب یہ فرقہ ہے اثنا عشر شیعہ اسلام، اس میں وصیت ہے، کسی اور فرقے میں نہیں ہے، کسی اور ریفرنس میں نہیں ہے، کسی اور جگہ نہیں ہے. یہ حق ہے، پھر obviously حق ہے. 73 میں سے ایک فرقہ جو حق ہے وہ یہ ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ شیعہ، دیکھو شیعہ لقب ہر کسی کے لیے نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، اچھی روایت، صحیح روایت میں، یہ لقب صرف حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام پہ فٹ آتا ہے پورے طریقے سے، جیسے مہدی فٹ آتا ہے علی علیہ السلام پہ. شیعہ ایک بہت بڑا لقب ہے، اگر آپ کلیم کرتے ہو شیعہ وہ الگ بات ہے. لیکن اگر آپ نے اس 73 فرقے میں شامل ہونا ہے، جو صرف ایک جنتی فرقہ ہے، اس میں اگر آپ نے شامل ہونا ہے تو آپ کو اس کی دلیل کو بھی تو ماننا پڑے گا نا، وصیت کو ماننا پڑے گا. اس میں 12 امام، 12 مہدیین کا نام ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ میں 12 امام کو مان کے 12 مہدیین کا انکار کرتے ہو، آپ صرف اپنے آپ کو نام سے شیعہ کہتے ہو. جب یہ لقب فٹ صرف حسن حسین علیہ السلام پہ آتا ہے اور آپ ان کا انکار کر رہے ہو جو شیعہ اسلام کی دلیل میں جن اماموں کا ایک اقرار ہے جو اگلے 12 ہیں، 12 امام، 12 مہدیین، تو آپ نے 12 اماموں کا سب کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا، سب کا انکار کیا جانتے ہوئے. انشاءاللہ اگر آپ نے انکار کیا تو آپ نے جانتے ہوئے نہیں کیا ہوگا. انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اگر کوئی انکار کرے تو وہ جانتے ہوئے نہ کرے. یا اللہ معاف کر دے ان لوگوں کو جو ضالین ہیں، لیکن ان پہ غضب کھا جن پہ تو نے غضب کھایا ہے، اور ان پہ فیور کر جن پہ تو نے فیور کی ہے. 3 طرح کے لوگ نا، لیکن یہ ٹاپک الگ ہے. تو اچھا، اس کی وضاحت ایک اور دیکھتے ہیں کہ اگر آپ وصیت کا انکار کر کے بھی کہیں ہم 12 اماموں کے شیعہ ہیں، اور آپ ان کے اپنے اقوال کا انکار کریں، تو ذرا شیعوں کی سب سے پرانی بک جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ بک جس کے گھر میں نہیں ہے اس کو ہمارا کچھ نہیں پتہ. سب سے پرانی بک ہے سلیم ابن قیس. اس میں وہ بھی واقعہ لکھا ہوا ہے.
وہ واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی شہادت، تو اس میں حدیث امام علی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ پوری حدیث اصل میں رسول اللہ نے 73 فرقوں کی بات کی ہے۔ اب چونکہ علی علیہ السلام معصوم پروو ہو گئے ہیں، تو اب علی علیہ السلام کی بات سنتے ہیں کہ اس 73 فرقے میں جو ایک فرقہ جنتی ہے، اس میں بھی 13 فرقے اور ہیں، 12 جہنم میں جائیں گے، 13واں جنت میں جائے گا۔ اب یہاں پہ 13 کی بات ہوئی ہے، 13 کیوں، 12 کیوں نہیں، 13 کی بات کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ بہت سارے منافقین جو اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم 12 کو مانتے ہیں، 13ویں کا انکار کرتے ہیں، 13واں خلیفہ اس کا انکار کرتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ حدیث علی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بیان کیا ہے، جیسے 1300 سال پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس وصیت کی روایت کی ہے۔ جو علم الرجال کی عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی بول دیتا ہوں، وصیت کی سند صحیح ہے۔ شیخ الطبرسی النوری، کلاسیکل شیعہ اسکالر، انہوں نے کہا اس کی سند معتبر ہے، اور ہم پریکٹیکلی پروو کر کے دے سکتے ہیں اس کی وصیت کی سند صحیح ہے۔ جب شیخ توسی نے جمعیت کا سے روایت کی تو وہ 2 لوگ کون تھے؟ جا کے اگر آپ کے، خیر یہ الگ ٹاپک ہے۔ تو 12 مہدیین کون ہیں؟ علیہم السلام، اور بس یہ چھپی رہی، اور یہ 12 مہدیین کے بارے میں اتنی ساری روایات چھپی رہیں، کیوں؟ آخر میں بتاتا ہوں۔ ایک بندے نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، یہ جو صاحب الوصیہ ہے اس کا مطلب اس کے بارے میں سوال کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا تھا کوئی اس وصیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا اس کے حقدار سے پہلے، ورنہ اللہ اس کو موت دے دے گا، جھوٹا دعویٰ کرنے سے پہلے موت دے دے گا۔ اس لیے وہ جو ملعون قادیانی آیا تھا اس کی بھی ہمت نہیں ہوئی، وہ تو شیعہ بھی نہیں تھا اوبیسلی، وہ سب سے بڑا دجال تھا فالوورز کے لحاظ سے، وصیت کا دعویٰ نہیں کر پایا۔ اچھا، سینکڑوں جھوٹے دعوے دار آئے، دجال آئے، اچھا انہوں نے کیا کسی نے دعویٰ کیا اس وصیت میں جو محمد ابن الحسن علیہ السلام کے بعد جو احمد کا نام ہے، کسی نے دعویٰ کیا؟ اچھا آج آپ یہ ویڈیو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آج یہ راز سارے کھل کیوں گئے ہیں؟ پہلا دعوے دار آ گیا عراق سے، بصرہ، احمد الحسن ابن اسماعیل علیہم السلام، احمد الحسن ابن اسماعیل ابن صالح علیہم السلام۔ اللہ معاف کرے اگر میں نے اسماعیل علیہ السلام کے بعد والے نام پہ اگر غلطی کی ہے، لیکن امام محمد ابن الحسن علیہ السلام احمد الحسن علیہ السلام کے فورتھ گرینڈ فادر ہیں۔ تو یہ انسان آ گیا، دلیل تو مکمل ہو گئی ہے، اور ویڈیو بھی لمبی ہو گئی ہے بہت، تو اس لیے میں یہاں پہ اس کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ تو اگلا راستہ کیا ہے؟ احمد الحسن کے علم کو جاننا، اس کا جھنڈا دیکھنا، البیعۃ للہ۔ اگر آپ کو ایمان آیا ہے تو آئیں، نصرت کرنے، ہمارا نام انصار اللہ ہے، آج کے دور کے مومنین کا نام انصار اللہ ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ اور ہم قائم علیہ السلام کی خاطر ان کی فاؤنڈیشن بنائیں گے، اور فاؤنڈیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیام دور ہے بہت، نہ انشاءاللہ بہت جلد، انشاءاللہ اس زندگی میں کیا بہت جلد۔ اور یہ انسان یمانی الموعود علیہ السلام ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے اپنی حدیث میں کہا، صحیح حدیث،
جہاں پہ انہوں نے کہا یمانی اور خراسانی والی حدیث جو ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یمانی کا جھنڈا سب سے ہدایت والا جھنڈا ہے، تو اسی کی طرف جاؤ کیونکہ وہ تمہارے صاحب کی طرف بلاتا ہے. اور اس سے منہ پھرنے والا جہنم کے لوگوں میں سے ہوگا. یہ معصوم کی صفت ہے، سب پوائنٹ ہوتا ہے وہاں پر. الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد والمہدین وسلم تسلیما کثیرا. احمد الحسن علیہ السلام کی طرف راستہ. اگر آپ نے ویب سائٹ پہ جانا ہے، عربک ویب سائٹ almehdiyoon.com، اور انگلش ویب سائٹ Savior SAVIOR mankind.com saviorofmankind.com SAVIOR. اردو ویب سائٹ yamani.org، ڈبل اے آتا ہے اس میں. تو انشاءاللہ اللہ ہدایت دے گا ان کو جن کو وہ چاہے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انشاءاللہ جلد. بصر اسم الوصی اللہ اکبر، زلزل عروش اہل البغی اللہ اکبر، بوک الحروب دیکھ وعتیلہ سر مصیبت کربلا، بوک الحروب دیکھ وعتیلہ سر مصیبت کربلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دقت طبول الحرب هاشمی زلزال هز عرش ناصبی، دقت طبول الحرب هاشمی زلزال هز عرش ناصبی، طول المدى راية هدى، طول المدى يماني راية هدى يماني، زلزال هز عرش ناصبي. اللهم صل على محمد وعلى محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. الله حافظ. خیر، جزاکم اللہ خیر. جن کی نیت صاف ہے، جن کو اللہ نے ہدایت کی، الحمدللہ. اللہ حافظ. اللہ اکبر، اللہ اکبر من كل الاسماء، اللہ اکبر من كل الاسماء، اللہ اکبر من كل الاسماء، اللہ اکبر، اللہ اکبر. هو على كل شيء قدير. اللہ اکبر. ان اللہ على كل شيء قدير. اللہ اکبر. سبحانہ هو اللہ الواحد القہار. یا اللہ یا الواحد القہار، احتاج مدد کا. یا اللہ الواحد القہار، احتاج مدد کا. یا اللہ یا الواحد القہار، احتاج مدد کا. الموت على ظالم، الموت على ظالم، الموت على كل ظالم، الموت على عدو آل محمد. اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بے شمار، اہل بیت کے دشمنوں پہ موت. اور یہ ہے وقت فتح. هذا يوم الفتح، هذا يوم نصرة الله. الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ.